آج ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج صبح ہی. آپ کو پتہ ہے بہت ساری خفیہ ایف آئی آر جو تھیں بہت سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے خلاف رجسٹر ہوئی تھیں اور اس کے بعد ان کو ابسکانڈڈ ڈکلیئر کر کے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر کے تو ان کی جو نامینیشن فارمز تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, ان کو مسترد کر دیا گیا تھا. اور یہ جو مختلف اپیلیں فائل ہوئی تھیں اس میں بھی ان کو ان کے نامینیشن پیپرز کو مسترد کیا گیا تھا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف اشتہاری ہونے سے, صرف آپ کو ابسکانڈڈ ڈکلیئر کرنے سے آپ کے نامینیشن پیپر نہیں ریجیکٹ ہو سکتے. یہ عوام کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سا کینڈیڈیٹ ان کے لیے صحیح ہے اور کون سا نہیں. اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ایک شخص کے نامینیشن پیپرز میں یہ کہہ کے, یا ریجیکٹ نہیں کر سکتا یہ کہہ کے کہ وہ اشتہاری ہے. اس کے علاوہ عدالت نے کہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے جنہوں نے بیلز اپلائی کی تھیں, جنہوں نے ضمانت اپلائی کی تھی اور جن کو ضمانت دے دی گئی تھی اور وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا ہوا ہے, ان کے نامینیشن پیپرز بھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کو یہ کہا جاتا ہے کئی نامینیشن پیپرز اس بات پہ بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ آپ پیش نہیں ہوئے ریٹرننگ افسر کے سامنے, تو عدالت کی یہ بھی آبزرویشن تھی کہ یہ قانون میں کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ پیش ہوں ضرور. یہ پیش ہونا یا نہ ہونا یہ ریٹرننگ آفیسر اس بیسس پہ, اس گراؤنڈ پہ, اس وجہ سے نامینیشن پیپر نہیں ریجیکٹ کر سکتا. تو اس ججمنٹ کے بعد انشاءاللہ بہت سارے نامینیشن پیپرز جو ریجیکٹ ہوئے تھے وہ اب بحال ہو جائیں گے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو ریٹرننگ افسر یہ کر رہے ہیں اس طرح کاغذ مسترد کر رہے ہیں, کیا ان کی تربیت نہیں کی گئی یا الیکشن کمیشن کی مالافائڈی ہے؟ دیکھیں اس میں یقینی طور پہ ان کو جو انسٹرکشنز دی ہوں گی وہ قانون کے خلاف تھیں, تو آپ اس کو میلافائڈ ان لا کہہ سکتے ہیں. یعنی قانون میں اگر آپ ایک ایسی انسٹرکشن دیتے ہیں, ایسی ہدایت دیتے ہیں اپنے افسران کو جو کہ قانون کے خلاف ہے, تو اس کو واقعی ہی آپ میلافائڈ ہی کہیں گے. سر یہ ایک بڑی ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو آپ کے امیدوار ہوں گے وہ آزاد ہوں گے تو کسی بھی جماعت میں جاتے تھے, اس حوالے سے کوئی تحریک انصاف پلان کر رہی ہے عدالتوں میں جا کے کہ کوئی پارٹی آپ کی موجود ہے, بلے کا نشان نہیں ہے, تو اس پہ لیگلی پوزیشن بتائیے گا کیا ہوگا؟ دیکھیں میری نظر میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تین قسم کے اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں. یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں تین قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں. ایک تو کینڈیڈیٹ ہے جو کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی, اپنی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان پہ لڑ رہے ہیں, وہ تو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں. دوسرے کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو بالکل ہی آزاد ہیں, جنہوں نے اپنے نامینیشن فارم میں اور اپنا جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں کہا ہے کہ ہم کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں. وہ بالکل آزاد ہیں, وہ جب الیکشن کے بعد کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں, اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تیسرا کینڈیڈیٹ وہ ہے جو کہ جس نے اپنی نامینیشن پیپر میں لکھا ہے کہ میں اس پارٹی کا, ایک خاص پارٹی مثلا پی ٹی آئی کا میں کینڈیڈیٹ ہوں, اور پی ٹی آئی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن وہ سمبل چونکہ پی ٹی آئی کو نہیں ملا, وہ اپنے ہی سمبل پہ لڑ رہا ہے الیکشن, لیکن اس نے ایفیڈیوٹ میں بھی اور نامینیشن پیپرز میں بھی یہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں پارٹی کا نامنی ہوں. یہ جو نامنی کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ سمجھا جائے گا, بے شک وہ پارٹی کے سمبل کے بغیر لڑ رہا ہے. اس لیے کل کو جب الیکشن ہوگا تو وہ پارٹی کا ہی کینڈیڈیٹ سمجھا جائے گا اور پارٹی کا ہی ممبر سمجھا جائے گا پارلیمنٹ میں. کل لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے, تو کیا تمام کینڈیڈیٹس الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے یا صرف سلمان اکرم راجہ صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس کیس کی جو فیصلہ ہے اس کے خلاف شاید اپیل کرنی پڑے, کیونکہ جو کیس فائل کیا تھا اس میں تو یہ استدعا تھی کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سمجھے جائیں. تو عدالت نے اگر اس میں فیصلہ نہیں کیا, میرا خیال ہے عدالت کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی, تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل فائل کی جائے گی. دیکھیں فورم تو پاکستان میں جو آئین کے تحت بنایا تھا اوریجنلی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا,
اگر اس قسم کی کوئی الیکشن کی کیمپین میں مداخلت ہوتی ہے کسی بھی طرف سے، تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سلوشن ڈھونڈے اور اس کا حل ڈھونڈے. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ناکام ہے اس معاملے میں، وہ کوئی اقدامات نہیں کر رہا، تو اگر ایسا ہوا تو پھر عدالت کے ہی ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ آخری ریزورٹ، آخری حل عدالت کے پاس ہی ہے. حالانکہ یہ سیاسی معاملے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ عدالت کے پاس ہی آ کے ہمیں ریلیف اگر ملنا ہے تو عدالت سے ہی مل سکے گا.